یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں، لیکن مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ آج بلوچستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ عمارت کے حوالے سے جو ستون فولاد کے، معدنیات کے، ان کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی پہاڑوں کے نیچے دفن۔ بلوچستان کے مسائل ڈائیلاگ سے حل ہونے چاہیے، وسائل پر پہلا حق عوام کا ہے۔ فتنہ خوارج کو دشمن ملک سے وسائل مل رہے ہیں، مسائل کی آڑ میں بندوق اٹھانے والا پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان میں مسائل موجود ہیں، ان کا حل صرف بات چیت میں ہی ہے۔ ڈائیلاگ کا مقصد آپ کی اور بلوچ عوام کی بات سننا ہے، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ اگر بلوچستان کے بیٹے اور بیٹیاں اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچوں کو توفیق پہنچے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو بلوچ اور پشتون اقوام پر مشتمل ہے۔ بلوچوں کی تاریخی دلیری، مہمان نوازی، رواداری اور عظیم روایت سے معین ہے۔ بلوچستان کو پاکستان کا امیر ترین صوبہ کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ان وسائل کو بروئے کار لا کر پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان میں مزدوری کرنے والے افراد کو شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ ہمیں خونی سڑک کو امن کی سڑک بنانا ہے۔ ہمارے شہداء اپنی جانیں قربان کر کے دوسروں کو زندگیاں دے رہے ہیں۔ بلوچستان کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی سیاسی قیادت، رہنماؤں اور معززین سے گفتگو، کہا صوبے کی حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے واضح قومی بیانیہ اور دیر پا امن بنیادی ضرورت ہے۔ پائیدار امن کے بغیر اقتصادی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کے نوجوان پاکستان کا باصلاحیت اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کا محور ہے۔ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والے عناصر بلوچستان کی ترقی اور امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ بلوچ معززین نے قومی اتحاد کو دشمن کے بیانیے کو شکست دینے کا مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دے دیا۔ عظما خان کی موجودگی میں پیمز میں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا۔ شفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شفا اسپتال کے باہر اور راستے میں کارکنان نے سکیورٹی کی صورتحال پیدا کی، جس کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض سے چشم، قلب اور فزیشین سمیت متعدد ڈاکٹروں نے معائنہ کیا۔ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو صبح 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو پہلے کی طرح آئندہ بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہیں گی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے ایکس پر بیان میں کہا مائی ڈاکٹرز پر مشتمل پینل نے معائنے کے بعد بانی کی طبی حالت کو مستحکم قرار دیا۔ شفا اسپتال کے باہر غیر معمولی رش اور سیکورٹی صورتحال کے باعث بانی کو پیمز منتقل کیا گیا۔ صحت جیسے حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ دینے کے بجائے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے۔ جو کچھ ہوا بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس کی توقع نہیں تھی۔ قومی اسمبلی سے استعفے کا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال شفٹ کرنا اور وہاں رکھنا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت لازم تھا۔ قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر نے کہا وہ کون ہے جو بانی چیئرمین کو غلط ہسپتال لے کر گئے؟ ہم نے کارکنوں کو ہسپتال جانے اور ویڈیو بنانے سے منع کیا تھا۔ شاید کچھ دن بعد ہم اس اسمبلی کا حصہ نہ رہیں۔ آپ کو اپنے اسٹائل کی جمہوریت مبارک ہو۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے بانی کی بہن کو ہسپتال کے دوسرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ حکومت میں ایسے عناصر ہیں جو تحریک انصاف اور حکومت کے معاملات کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں حکومت اور انتظامیہ نے 3 ججز کا حکم نامہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔ یہ عدلیہ کی توہین ہے۔ اگر عدلیہ اپنے احکامات پر عمل نہیں کروائے گی تو عوام کس کی جانب رخ کرے گی؟ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے ہم تحریک چلائیں گے۔ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ 27 سپتمبر کے مارچ کی کال اپنی جگہ قائم ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ حلفاً کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہے۔ آنکھ کا مسئلہ ٹھیک ہو چکا، بلڈ پریشر کی تھوڑی بہت شکایت ہے جس کی دوا دی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سیاست دانوں نے قید میں ایک عمر گزاری، اس میں آزمائشیں آتی ہیں۔ نواز شریف کی 2 ماہ پہلے 2 سرجریز ہو چکی ہیں لیکن آج بھی پلیٹلیٹس کی بات کی جاتی ہے۔ امریکہ میں جا کر جلسوں میں بھی مذاق اڑایا گیا۔ ہماری پوری قیادت قید تھی اور ہم ان ہاؤس میں آتے تھے لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ
اقتدار میں ہوتے تو کیا کیا نہیں کرتے تھے. جب اس قسم کے رویے ہوں تو تھوڑا سا برداشت کر لینا چاہیے. آپ نے سیاست کے سٹینڈرڈز گٹر میں ڈال دیے. ہم عدالتی حکم پر منوعین عمل کرنا چاہتے ہیں. توہین عدالت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے مجمع نہ لگانے کا حکم نہیں مانا. وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی والے عدالتی فیصلے پر کہانیاں بناتے ہیں. چاہے پی ٹی آئی ملوث ہو یا نہ ہو, سیکورٹی صورتحال تو پیدا ہو گئی تھی. سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر جہاں مناسب ہوا ہم بانی پی ٹی آئی کو لے گئے. تحریک انصاف کی کال پر عمل کا وقت آتا ہے تو گلیاں سنسان ہوتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے خلاف دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر. نئی متفرق نظر ثانی میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور. حکومت نے موقف اختیار کیا کہ اسپتال منتقلی عدالتی فیصلے میں سقم ہے. جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا. مرکزی کیس میں حکومت کو فریق نہیں بنایا گیا. 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور قانونی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم واپس دینے کی استدعا. چیف کمشنر اسلام آباد کی درخواست کے مطابق قیدی کو نجی اسپتال منتقل کرنے سے اس کی سیکورٹی کے حوالے سے خدشات پیدا ہوں گے اور بیرونی اثر و رسوخ کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس. محمود خان اچکزئی, راجہ ناصر عباس, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر کی شرکت. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا پارلیمنٹ کے اندر ہماری مشترکہ حکمت عملی ہوگی. ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے. حکومت ریٹ چیلنج ہو رہی ہے. حالات میں بہتری نہیں آ رہی. غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہم گزشتہ 20 سال سے تسلیاں سن رہے ہیں. کب تک خاموش رہا جائے؟ صوبوں کی صورتحال ایسی ہے کہ آگ لگی ہے اور ہم تقسیم کی بات کر رہے ہیں. ہماری مغربی سرحد بند ہے. تجارت اور کاروبار کے مواقع موجود نہیں. اپوزیشن کا 27 ستمبر کا احتجاج اور لانگ مارچ برقرار رکھنے کا فیصلہ. محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس. ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سمیت عام سیاسی اور پارلیمانی امور پر بات چیت ہوئی. اجلاس میں قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس, بیرسٹر گوہر اسد کیسر کی شرکت. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی اجلاس میں شریک ہوئے. پیٹرول اور ڈیزل آج پھر مہنگا. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل 3 روپے 59 پیسے مہنگا. ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرول کی موجودہ قیمت 24 اگست. وزیراعظم اور ملیشیا کے وزیراعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت. ملیشیا کے وزیراعظم نے پاکستان کی علاقائی امن کے لیے کوششوں کو سراہا. دونوں رہنماؤں کا باہمی تجارت سرمایہ کاری کے شعبے میں روابط کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار. شہباز شریف نے کہا پاکستان امن کے لیے برادر اور دوست ممالک کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا. ملیشیا کے وزیر داخلہ کی فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات. دفاعی تعاون, اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون, روابط کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار. خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کانگو کے ڈیفنس چیف بھی شی مالٹس سے ملے. گرینہ دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار. ISPR کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکورٹی تعاون مضبوط بنانے کے لیے MOU پر دستخط کیے گئے. شام کے وزیر خارجہ اسد حسن نے بھی فیلڈ مارشل سے ملاقات کی. ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور ایک کا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے. مریم نواز کا نام لیے بغیر مخالفین پر وار. کاش یہ جماعتیں نون لیگ کی طرح کام کر رہی ہوتی تو آج ملک ترقی کر رہا ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا سیاسی جماعتوں کا بنیادی مقصد خدمت, کارکردگی اور عوام سے خدمت کے ذریعے مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. اگر ہم فرض کو ذمہ داری اور امانت داری سے ادا کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. ہسپتالوں میں مشینری خراب کر کے باہر مریض بھیجنے اور کمیشن لینے کا عمل ناقابل برداشت ہے. سرکاری ہسپتالوں میں ادویات, انجیکشن اور دیگر سامان کی چوری کسی صورت قابل قبول نہیں کروں گی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہنگامہ آرائی. ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے خاتون MP کو ایوان سے نکالنے کی ہدایت. حکومتی رکن فضل الہی کی جانب سے خاتون MP کے خلاف ہتک امیز جملوں کا استعمال. نون لیگ کی خواتین MPs کا حکومتی رکن سے معافی مانگنے کا مطالبہ. ہنگامہ آرائی کے بعد ڈپٹی اسپیکر اسمبلی نے خاتون MPA سودھیا شاہد کی رکنیت 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دی. 6 ماہ کے دوران غیر قانونی مائننگ کے خلاف 1004 مقدمات درج کیے گئے. کارروائیوں کی تفصیلات خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش. دستاویز کے مطابق کوہاٹ ڈویژن غیر قانونی کانکنی کے مقدمات میں سب سے آگے, جہاں 492 مقدمات درج ہوئے.
हजारा डिवीजन में 73, मर्दान में 66, मालाकंड डिवीजन में गैर कानूनी माइनिंग पर 121 FIR दर्ज की गई। डेरा इस्माइल खान में 10, बन्नू डिवीजन में 1 मुकदमा दर्ज हुआ। दस्तावेज में एक डिवीजन के लिए 240 मुकदमा भी दर्ज हैं। ताम फराहम करदा मतन में इस डिवीजन का नाम वाज़ेह नहीं किया गया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में IT बरामदात को 2030 तक $30 अरब तक ले जाने का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। गूगल की जानिब से पाकिस्तान में गूगल कैरियर सर्टिफिकेट के लिए 1.5 लाख सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए तावन पर इत्तफाक। FBR के डिजिटलाइजेशन के मनसूबे में डेटा एनालिस्टिक में AI का इस्तेमाल होगा।